میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عمل ہی کی یہ بھی ایک صورت ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو یقیناً کسی بات پر عمل پیرا ہوئے ہیں تو مجلس میں آئے ہیں، اور خدا کرے کہ یہاں سے آپ اٹھیں تو جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو عمل لے کر آئے ہیں، محبت لے کر آئے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ آپ واپس بھی جائیں اور جو کچھ سنیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں نیلسن سے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت علامہ حافظ ملت مولانا حافظ محمد امین صاحب خطیب اعظم نیلسن اپنے نورانی ایقانی اور وجدانی بیان سے مجھے آپ کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعروں سے آپ کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درود پاک حضور سرور قبل اس کے کہ سلسلہ شروع ہو درود پاک کے لیے حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرتم وحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ پڑھیے درود پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا کہ جو ذرا محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو میں اپنے گوش اور سراپا رحمتوں کا جو مرکز ہے اس سے خود سنتا ہوں، اور جو کسی طرح بھی پڑھ دیتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے مامور ہیں وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اہل محبت میں شامل ہو، پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کارکنان بزم عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور علماء ذیگہ اور میرے عزیز بزرگوں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت سے سرشار اپنے ذہنوں کو لیے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے میں آپ سے السلام علیکم کا تحفہ سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ آپ قبول فرمائیے، اللہ کا فرمانا فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں دعائیہ کلمہ سلام کا پیش کیا جائے تو بہتر یہ ہے اس سے بہتر انداز میں جواب دو، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم وہ ضرور لوٹا دو، اور ردوہا، کم از کم وہ لوٹا دو۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک ایسا ملاپ کا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے کوئی بھی زبان بولتا ہو جب ملاقات ہوگی تو السلام علیکم کا ایک طرف سے تحفہ ہوگا اور دوسری طرف سے وعلیکم السلام کا تحفہ ہوگا۔ آگے جانے سے پہلے میں یہ عرض کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو مسلمان آپس میں کسی وجہ سے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کا تحفہ پہلے پیش کرتا ہے، کیونکہ جو پہلے سلام پیش کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں
اور جو جواب دیتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے. اب کہے جی ایک نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر ایک نیکی حاصل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اپنے گناہ گاری سے بچنے کے لیے تو ضرور جواب دے. حضور نے کیا پیارا طریقہ بتایا کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہوئے تو السلام علیکم کا تحفہ پیش کرو، تمہاری ناراضگیاں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق رہے تاکہ اس طریقہ سے اسلام کی خدمت جو ہے وہ اصل طریقہ سے کی جا سکے. میں نے کلام پاک کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے اور اس کا دوسرا نام سورہ الاسراء ہے، اس میں سے تلاوت کی ہے. قرآن پاک کی شان اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے. ان ھذا القرآن، اشارہ قرآن کی طرف، مشارہ اللہ قرآن. ان ھذا کلمہ تاکیدی ہے. ان ھذا القرآن بلا شبہ، یہ کلام پاک جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا یہدی للتی ہے اقوم، یہ ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو انتہائی محکم مستحکم راستہ ہے. اس راستے پر چلنے والا انسان ہمیشہ کامیاب و کامران. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار ہیں اور عمل کرتے ہیں اچھے. جیسے حضرت نے پہلے عمل کی طرف توجہ دلائی آپ کی، اور حقیقت یہ ہے کہ عمل بھی بڑی چیز ہے اور عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے پہلے بھی ایک چیز ہے. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا عمل اتنا ہی زیادہ کامیاب و کامران ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے جو عمل اچھے کرتے ہیں بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے. یہ ہے جی ترجمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم صاحب ہزاروی، حضرت علامہ الحاج مولانا نثار بیگ صاحب، حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ محمد تصدق حسین صاحب، علماء اہل سنت زندہ باد. مشہور و معروف ارشاد نبوی ہے، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اس نے میری زیارت کی. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے. ان کے بتائے ہوئے سجائے ہوئے راستہ جو اصل میں وہی صراط مستقیم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یوں فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم ہے، یہ ہے میرا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم پر ان علماء کرام کے صدقے میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کے سامنے کلام پاک کی شان جو کلام پاک میں بیان ہوئی وہ عرض کر رہا تھا، اور اب میں ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عرض کر کے پھر کچھ آیات کریمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کروں گا. مجھے بڑا احساس ہے اور میں اس میں کچھ ماہر بھی ہوں کہ جتنا بات کو سمیٹنا چاہوں وہ لمبے کرنے والا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ بیان کو لمبا کر سکوں، لیکن چھوٹا کرنے میں مجھے یہ ملکہ حاصل ہے اور میں بہت جلدی جس وقت بھی چاہوں گا تو انشاءاللہ العزیز بالکل اور خود وہ ختم کر سکوں گا. تو میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی شان کلام پاک سے عرض کی. اب حضور کا ایک ارشاد ہے القرآن شافع مشفع، قرآن کی شان یہ ہے یہ شفاعت کرتا ہے اور اس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کر لیا جاتا ہے. وہ ماہر مصدقون، اگر یہ قرآن کچھ برعکس کہہ دے تو وہ بات بھی مانی جائے. اب قرآن کے دو عمل آگے، یہ شفاعت بھی کرتا ہے اور برعکس بھی کچھ کہہ سکتا ہے. یہ سوچنے کی بات. شفاعت سے مراد ہم لیتے ہیں اچھی بات، تو لہذا یہ ہمارے حق میں بہتر کلمہ کہہ دے یہ بھی بات ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ نہ کہے تو پھر بھی ڈرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اگر قرآن کی شفاعت چاہتے ہو تو کیا کرو، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جس نے اس قرآن کو اپنے آگے رکھا، امام بنایا. وہ امام آگے ہوتا ہے، یہ لفظ امامہ ہے. خیر وہ امامہ سر والا نہیں ہے، یہ الگ والا ہے. وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جس نے اس کو آگے رکھا، اس کو اپنا امام بنایا. تو امام کی شان کیا ہوتی ہے؟ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم پیچھے اللہ اکبر کرتے ہیں، امام سجدے میں جاتا ہے تو ہم سجدے میں جاتے ہیں. مہاراج جب قرآن کا امام بنایا تو قرآن نے جو کچھ کہا وہی کرنا.
قرآن نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، قرآن نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، قرآن نے کہا حج کرو تو حج کرنا ہے، قرآن نے کہا کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو تو یہ کرنی ہے، قرآن نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، قرآن نے کہا ولا تجسسوا، خواہ مخواہ عیب چینی کی کوشش نہ کر، جو کچھ قرآن نے کہا وہ عمل کرنا ہے، تبھی بات بنتی ہے۔ اور اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا وقار ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان کی شان کو سامنے رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو فرمایا اگر قرآن کو آگے رکھنا تو قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا ہے، قرآن کے کسی ایک حصے کا بھی انکار پورے قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، لہذا ہم کسی ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا انزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، اور اس میں 5 جو آپ نے وہ عنوان گویا قائم کیے، اس میں یہ بھی تھا کہ اس کی جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھو، جو اس کے حرام ہیں ان کو حرام سمجھو، اور جو چیز تم اس کے واضح احکام سمجھو، محکمات جن کو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو، وَعَمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ، اور فرمایا وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، جو تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ نہ کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں نا، اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، لہذا قرآن کے ہر حصے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہر حرف پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جب یہ بات ہے تو پھر قرآن کے احکام جو ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں۔ اب قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جس نے اس قرآن کو آگے رکھا، پھر قرآن اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فرمایا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، سادہ اس کو لے کر جنت میں۔ آپ تو پھر جنت لینی ہے تو یہی طریقہ اختیار کہ قرآن کے پیچھے چلنا ہوگا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جس نے قرآن کو پیچھے رکھا۔ اب کتنی احتیاط کی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر صاحب کے پاس کتاب تھی تو جناب مولانا نے کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا، ذرا اوپر رکھیے، دیکھو کتنا عزت کی بات، کتنے احترام کی بات۔ قرآن میں حضور کو کتاب کے اندر کوئی آیا کریمہ ہوگی، بزرگوں کے حالات ہوں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، تو کتنا احترام کتنا خیال کیا حضرت مولانا محمد بشیر صاحب نے کہ فوراً حضرت سے عرض کیا کہ ذرا کتاب اوپر رکھ دیں، کتنا احترام ہے۔ جب اتنا احترام ہے تو حضور فرماتے ہیں اگر قرآن کو پیچھے رکھا، مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو پیچھے رکھا۔ ہم کتنا خیال کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پیٹھ قرآن کی طرف نہ ہو، کتنا افسوس کا مقام ہوگا، پیٹھ تو نہ کریں لیکن سارا احکام سارے اس کے برعکس کریں، کام سارے اس کے برعکس کریں، تو کتنے افسوس کی بات۔ فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، سن لو آگے کیا ہوگا، فرمایا سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جہنم میں دھکیلے جاؤ گے، وہ قرآن جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی قرآن کے دو عمل، قرآن پاک نے خود کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف جو اس موقع پر عرض کرنی ہے۔ قرآن نے جب یہ کہا تو قرآن کے آغاز کو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی گئی جو نازل فرمائی اس سلسلے میں ذرا عرض کرتا ہوں۔ حرا کا وہ حسین منظر جہاں روح الامین ہے، حضرت جبریل تو آتے رہتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حرا کا وہ حسین منظر جہاں روح الامین آئے، محمد کے لیے رب کا پیام آخری لائے، کہا اقرا کی اب پڑھ دو، کہا ہم یوں نہیں پڑھتے، خدا کے نام کے بن کیوں محمد مصطفیٰ پڑھتے، کہا پھر بسم ربے کا، کہا پھر بسم ربے کا کہ رب کے نام سے پڑھ لو، تو وہاں حضرت لگے پڑھنے کے لو جبریل اب سن لو۔ اسی پہلی وحی کے بعد حضرت جو گھر آئے تو لفظ زنبلونی دسرونی آ کے فرما، اسی پہلی وحی کے بعد حضرت جو گھر آئے تو لفظ زنبلونی دسرونی آ کے فرمائے کہ مجھ پر ڈال دو کملی، نبی نے آ کے فرمایا۔ تو پھر یا ایھا المزمل قرآن، تو پھر یا ایھا المزمل قرآن میں آیا۔ اسی کملی کے سائے میں جناب بو تراب آئے، اسی کملی کے سائے میں جناب بو تراب آئے، جناب فاطمہ آئیں، حسن آئے، حسین آئے۔ یہ منظر تھا کہ اس پر آئے تطہیر پڑھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے یہ آئے انما یرید اللہ کی آیہ کریمہ تلاوت کی، تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات، کیونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے لہذا اس میں باتیں ہو رہی ہیں، میں اس طرف آتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ادا حضور نے اختیار فرمائی، وہ تھی یہ کملی اوڑھنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اعزاز بخشا کہ قرآن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو کتنا
ہر ادا کے ساتھ کتنا پیار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کچھ یہودی لوگ کچھ کلمہ کہتے، وہ کہنے سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اور آپ حضرات نے، جن حضرات نے، قاری خاتم صاحب اور دیگر حضرات نے، علماء کرام نے، آپ عالیان علم نے اور دیگر ان کے معاونین نے یہ جو اہتمام کیا ہے، یہ بڑے ہی خوشی، بڑا ہی ثواب کا کام ہے. اور ہمارا یہاں پر یہ حاضری دینا، یہ ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جائے گا، کیونکہ اس کانفرنس میں جتنی دیر ہم اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے رہیں گے، حضور کے فرمان کی روشنی میں فرشتے آتے رہیں گے، جمع ہوتے رہیں گے، اور مجلس ختم ہوگی، بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر ہماری مغفرت کا اعلان خداوند عالم کی طرف سے. اس حدیث کو میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا وقت بہت جلدی ختم کر کے، علماء کی ایک جمع غفیر موجود ہے، اور جمع غفیر پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ 50 آدمی ہونے چاہیے، میرا خیال ہو جائیں گے 50 علماء انشاءاللہ، تو ان سب کو موقع ملنا ہے. تو یہ عظمت کے بارے میں ہے. نبی کی شان کیا کہنا، اشارہ کرتے ہیں کیونکہ الدال اور الخیر کفائل ہی، ایک ہی سے اشارہ کرنا سوال مل جاتا. الدال اور الخیر کفائل ہی، تو انشاءاللہ عزیز ان کے اشارے پر انشاءاللہ پھر میں تو عرض کر رہا تھا، نبی کی شان کیا کہنا انوکھا ایک عنوان ہے. نبی کی شان کیا کہنا انوکھا ایک عنوان ہے. میرے آقا کی عظمت پر تو شاہد پورا قرآن ہے. میرے آقا کی عظمت پر تو شاہد پورا قرآن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان فرمائی گئی ہے کہ اے لوگوں گناہ تم کرو اور اللہ کا پیارا رسول کس طرح تمہاری شفاعت کرے اور تمہاری بخشش ہو جائے. تو ارشاد ہوا ہے، کہا رب نے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہا رب نے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں تو بخشش کی یہی صورت تیرے دربار میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ آتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک اعرابی حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میں آیا تھا کچھ لے کر دل میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب کیا بنے گا؟ تو چیخ کر گریہ و زاری کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک اور آپ کے قبر انور کی قریب چیخ چیخ کر لیٹنے لگے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، وہ حدیث شریف مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے، جو وہ جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ بولنے کے لیے آدمی پہلے تیار ہو کے آتا ہے، وہ ذہن میں رکھ کے آتا ہے. تو یہ حدیث میں ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، جو پڑھنی ہوتی ہے وہ یاد کر کے آتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پہلے سے یاد ہے، یاد کر کے آتا ہوں تبھی پڑھ سکتا ہوں، ورنہ بڑا مشکل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے ربی تو نے اس نص کو پیش کیا جو اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمائی، جا جو تیرا گناہ لے کر آیا تھا کہ میں بخشش مانگوں گا خود اللہ سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفاعت کریں گے جا ہو گئی تیرا گناہ بخشا. قبر انور سے یہ جواب آتا ہے، یہ آواز آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارت جو ہے بڑا کام کرتی ہے. کہا رب نے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں تو بخشش کی یہی صورت تیرے دربار میں آئیں، جو استغفار ان کی ہو، سفارش گر تمہاری ہو تو دیکھیں گے کہ توبہ ان کی پھر مقبول باری ہو. لوجد اللہ توابا رحیما، لوجد اللہ توابا رحیما. رب نے فرمایا مفاعیل 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 مفاعیل، لوجد اللہ توابا رحیما. رب نے فرمایا ہوئی توبہ اسی کی جو تیرے دربار میں آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دربار نبوی میں اور اس انداز میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور علماء اکرام کے لیے یہ میدان خالی چھوڑتا ہوں. اور میں بھی دراصل علماء کی زیارت اور اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور یہ جو وقت مل گیا ہے چلو اس پر بھی ہمارا کچھ نام بن جائے. ویسے تو آپ سب کا اور میرا نام بیٹھنے میں تو لگا ہوا ہے، اللہ کرے سننے میں لگا رہے، اللہ کرے پھر سننے کے بعد عمل کرنے میں لگا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت حافظ ملت بدر الحفاظ مولانا حافظ محمد امین صاحب خطیب اعظم نیلسن نہایت ہی علمی اور ایک
کے سامنے تشریف لاتے ہیں مینچسٹر سے آئے ہوئے معزز مہمان جناب قاری جاوید اختر